بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا ہے۔ لوگ نیک ہوں یا گناہ گار، ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت مل جائے، کیونکہ جنت ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، خوشیاں اور راحت ہوگی۔ جنت میں زندگی ہے اور موت کبھی نہیں، اور وہاں پر خوشیاں ہیں اور غم نہیں۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ لیکن جنت میں رہنے والی ایک ایسی حور کا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں جو رہتی تو جنت میں ہے مگر پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی ہے، پریشان حال ہے اور غمزدہ ہے اور روتی رہتی ہے۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کو کبھی کمتر نہ سمجھیں۔ معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا اور پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے حوروں کی صفیں موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ساتھ تھے۔ جنت کی سیر کرتے وقت ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ دریافت کرو کہ یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے قریب ہو کر پوچھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہیں؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، تبھی تو غمگین فریادوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے تو حور نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درد کی حیرت انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا مقرر ہوگا کہ جس کی رفاقت میں نے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت کے اندر تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی، الہی العالمین، تیری نعمتوں اور احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ کے لیے خم رہے گی کہ تو نے مجھے بے پناہ حسن عطا فرمایا۔ الہی العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دریا جوش پر تھا۔ میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوں کا سارا ہیمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل، سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے چہرے پر وحشت ہونے لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرائے اور دریافت فرمایا
کہ اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے ساتھ بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسم میں سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک، تم و تاریک پیشانی ہے اور قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمے نور میں بکھری ہوئی چاندنی اور گلے لالا کے بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی بات ختم کر چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاقش اور کائنات کے ایک گوہرے نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے کہ میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی خوران خور کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شائستگی میں دونوں جہانوں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے؟ چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور تلتے جمال کا سارا خمار اتر گیا اور ارتراب شوق میں چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول کیجئے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں پر بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ معزز سامعین، عشق کی کارساز اور تیری دعائی نے ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی بنا پر تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، اور میں تو ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی حالت میں نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو اسی وقت 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس عقائد سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم بھی بلندی درجات چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہمارے قدموں کی آہٹیں بھی جنت کے اندر سنائی دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔